آدمی جو مضبوط دل ہوتا ہے نا، مضبوط دل، اس کی مثال بھی ہے بڑی زبردست. صحیح حدیث ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مجلس سے اٹھ کر. تو صحابہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ چلے ہیں نبی کی تلاش میں، اور ایسے اوسان خطا ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے کہ آپ کو جب خیال ہوا کہ اس باغ کے اندر ہیں تو دروازہ نہیں ملا، تو وہ نیچے نالا ہوتا ہے نا جس سے پانی جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے نیچے نکل کے چلے گئے. اس کے بعد پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں آرام آرام سے. پھر کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر. اس واقعے سے آپ کو کیا لگے گا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ ابو بکر کو، پھر عمر کو. حضرت ابو ہریرہ کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، لیکن جذباتی سب سے زیادہ کون ہو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. وجہ کیا ہے کہ جتنے مضبوط اعصاب ابو بکر اور عمر کے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے بھی مضبوط تھے، ہم سے تو بہت زیادہ مضبوط، لیکن اتنے مضبوط نہیں تھے. وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئے. اس کی اور آسان مثال، اچھا ان کے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اچھا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں پورا مکمل سنا دیتا ہوں. تو جب حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچے، نبی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آپ کو تلاش کرتے کرتے اب ہمیں خطرہ تھا کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے نا اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. اور سند کے طور پہ میرا چپل دکھاؤ، وہ جوتا دکھاؤ. پہلے زمانے میں ایک دلیل تھی، بھائی نبی نے اپنا نال مبارک مجھے دے کے بھیجا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں واقعی کس سے سنا ہے؟ نبی سے. حضرت عمر مضبوط دل. اب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ لے کے نکلے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اول من لقینی عمر، سب سے پہلی میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر سے، جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ بھی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے نبی نے فرمایا کہ جو بھی ملے نا اس کو یہ حدیث سناؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور یہ نال مبارک علامت ہے. حضرت عمر نے دیا ہے زور سے دھکا. فرماتے ہیں فخررت لستی، میں کولوں کے بھر زمین پہ گرا ہوں. اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں کولے کے بل زمین پہ گرا اور واپس پلٹا. اب میں آگے آگے، عمر میرے پیچھے پیچھے. میں آگے آگے جا رہا ہوں، حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور مجھے حیران غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھکا دے رہے ہیں. اب اس عمل کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر نبی کی حدیث سن کے بجائے قبول کر کے آگے پھیلانے کے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کی وجہ آگے حضرت عمر نے بیان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی فقاہت، تفقہ، بصیرت یہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ تھی. مقصد حدیث کا انکار نہیں تھا، مقصد امت کی خیر خواہی تھی. وہ کیا خیر خواہی تھی وہ آگے حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی کی محفل میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث بتائی، میں نے عمر کو سنائی، انہوں نے تو مجھے بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرتے چلو زبردست میں بھی آگے نشر کرتا ہوں، مجھے دھکا دیا اور میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں. کہہ رہے ہیں میرے سر پہ حضرت عمر، یعنی میں پیچھے پیچھے اور میرے سر پہ کون تھے؟ حضرت عمر. نبی کے محفل میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا یا رسول اللہ. اے عمر کیوں ایسا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس، جب لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دو. لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دو بس جنت، عمل نہیں کوئی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق کی. بعض کام نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر کیے ہیں، اپنی رائے سے کیے ہیں، تو ان میں صحابہ بھی آپ سے اختلاف کرتے تھے.
اب اس حدیث کا اصل مفہوم تو یہ کہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا نا، اور سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، یا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے تقاضوں کے ساتھ، جو اس کے تقاضے بھی پورے کرے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں گے اور کہاں سارا عمل چھوڑ دیں گے. اور اسلام میں ایک ایسا فرقہ بنا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جب یہ حدیثیں سنی تو انہوں نے کہا عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے. یہ فرقہ وجود میں آیا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا کہ اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے. یہ معتزلہ تھے، اور آج عمان مسقط میں جو عباضیہ فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جب کر لیا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں. کیونکہ انہوں نے وہ والی حدیثیں دیکھی تھی جس میں، یا قرآن کی آیتیں جس میں یہ تھا کہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے جو تفصیل کی ہے وہ کیا ہے. تو جس نے بھی صحابہ سے ہٹ کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قرآن و سنت ہی کے ذریعے گمراہی میں گیا ہے. وہ اس نے دلیلیں قرآن و سنت ہی ہیں اس کے پاس، مگر اپنی تشریح کی. اور یضل بہ کثیرا جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور بہت سے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن اگر سیکھنا ہے تو کس سے؟ سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی رائے کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کے مطابق آیتوں کی تفسیر ہوگی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو؟ تو خیر، تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا، منصور حلاج تھے نا جو اللہ کی محبت میں ایسے ہو گئے اور بالکل، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دل کے مضبوط نہیں تھے. جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب مضبوط. تو اس